لال عبداللہ صدف کے گھر بہت سارے تحائف کے ساتھ آتا ہے اور صدف کی امی کو کہتا ہے کہ اس بار میں پھر رشتہ لینے آیا ہوں صدف کا، اگر پچھلی بار کی طرح اس بار انکار نہیں سنوں گا۔ ہاں، معذرت چاہتا ہوں کہ پچھلی بار میں کچھ زیادہ بول گیا تھا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اسی طرف صدف غصے سے چائے لا کر پٹک دیتی ہے اور اپنی امی سے کہتی ہے یہ اس وقت یہاں کیا لینے آئی ہے، وہ بھی اتنے تحائف کے ساتھ، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لال عبداللہ صدف کی امی کو کہتا ہے کہ اس پر آپ انکار نہ کریے گا، جس پہ لال عبداللہ کو صدف کی امی کہتی ہے کہ تم کچھ بھی مانگو گے تو میں دینے کو تیار ہوں، تم بولو کیا چاہیے؟ جس پہ بلال عبداللہ کہے گا کہ مجھے صدف کا رشتہ چاہیے، آپ اس بار انکار نہیں کریں گی نا؟ تو صدف کی امی کہے گی کہ تمہارے مجھ پہ اتنے احسان ہیں کہ میں کسی طرح بھی نہ نہیں کر سکتی، نہ ہی میں انکار کروں گی، تم بہت اچھے انسان ہو۔ صدف عمار کو کال کر کے کہے گی کہ یہاں بازی پلٹ چکی ہے، لال عبداللہ امی سے رشتہ مانگنے آیا ہے میرا، وہ بھی بہت سارے تحائف کے ساتھ، اور امی نے جھٹپٹ ہاں بھی کہتی ہے مجھ سے بنا پوچھے۔ تمہیں کہا تھا نا رشتہ لے کے آؤ، کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہا تھا گھر سے کسی کو بھیجو، اگر تم آؤ کہ تم نے کسی کو بھیجا ہی نہیں۔ اب بھگتو، وہ آ گیا ہے میرا رشتہ لینے اور امی نے ہاں بھی کر دی ہے، جس پہ عمار صدف کو کہے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لال عبداللہ نے مجھ سے معذرت بھی کی تھی جب میں نے اسے بتایا کہ صدف مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں صدف سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بلال عبداللہ نے مجھ سے معذرت کی تھی، اس پہ صدف کہتی مجھے نہیں پتا، تمہیں میں نے لاکھ بار کہا تھا کہ رشتے کی آگے بات کرو، کسی کو بھیجو۔ دوسری طرف بلال عبداللہ صدف کی امی کو کہتا ہے کہ میں صدف کا رشتہ عمار کے لیے مانگنا چاہتا ہوں، اور میں عمار کے بڑے بھائی کی حیثیت سے آیا ہوں، کیونکہ مجھے ہمشہ نے جب بتایا کہ عمار کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی طرف سے کوئی ہے نہیں آنے والا، تو میں پھر عمار کا بڑا بھائی بن کے آپ سے صدف کا ہاتھ مانگتا ہوں عمار کے لیے۔ جس پہ صدف کی امی کہتی ہے کہ اگر تم صدف کا ہاتھ عمار کے لیے مانگ رہے ہو تو میں تمہیں تب بھی انکار نہیں کروں گی، میں ہاں کرتی ہوں اس رشتے کے لیے۔ صدف آ کے اپنی امی سے کہتی ہے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی رشتہ مانگنے کی، اور آپ نے بھی چٹپٹ ہاں کر دی مجھ سے پوچھے بنا۔ جس پہ زاویار اور صدف کی امی اور گمستے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو سنو وہ کس کے لیے رشتہ مانگنے آیا تھا؟ کہتی ہے کس کے لیے مانگنے آیا تھا؟ صدف کی امی کہتی ہے تمہارا اور عمار کا رشتہ، وہ عمار کے لیے عمار کا بڑا بھائی بن کے تمہارا رشتہ مانگنے آیا تھا۔ جس پہ صدف بہت حیران ہوتی اور فوراً کمرے میں جا کے میئر کو دوبارہ کال لگاتی ہے، کہتی عمار نے پتا ہے لال عبداللہ کس کی رشتے کے لیے آئے تھے؟ کہتے کس کے لیے؟ تمہیں نے ابھی بتایا کہ وہ تمہارا رشتہ مانگنے آیا تھا۔ کہتی ہاں مجھے بھی یہی لگا تھا، مگر وہ میرا رشتہ نہیں، میرا رشتہ تمہارے لیے مانگنے آیا تھا، تمہارا بڑا بھائی بن کے۔ جس پہ عمار بہت خوش ہوتا اور کہتا ہے اچھا، ویسے بہت اچھا انسان ہے بلال عبداللہ، میں کل اس کا شکریہ ادا ضرور کروں گا۔ کل جب لال عبداللہ کی آفس میں عمار جاتا ہے تو کہتا ہے بلال عبداللہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے بڑے بھائی بن کے میرا رشتہ صدف کے لیے لیں گے، میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں۔ جس پہ بلال عبداللہ نے کہا کہ اگر مجھے ہمیشہ یہ بات پہلے ہی بتا دیتے تو میں پہلے ہی چلا جاتا، اب تمہارے بھائی کی حیثیت سے میں نے تمہاری یہ مشکل حل کر دی ہے، خوش رہو۔ عمار ہمیشہ کو کہے گا کہ بلال عبداللہ بہت ہی اچھا انسان ہے، وہ صدف کے گھر گیا تھا اس کی امی سے میرے لیے رشتہ مانگنے، میرا بڑا بھائی بن کے، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ واقعی میں بلال عبداللہ ایک نیک اور بہت اچھا انسان ہے، اس لیے ہمیشہ کہے گی ہاں دیکھو آگے نا اس کی چال بازیوں میں وہ ایسا ہی ہے، آگے آگے آپ دونوں کو لگے گا، تمہیں اور صدف کو لگے گا کہ وہ بہت ہی اچھا انسان ہے، اس کے بہت سارے احسانات ہیں تم دونوں پہ، مگر آہستہ آہستہ وہ شکار کرے گا
اور تم جانتے ہو وہ کس کا شکار کرے گا؟ جس کے مار بہت پریشان ہوتا ہے اور جاتا ہے، اور یہ بات صدف کو کہتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ دکھا رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے، ورنہ اسے کیا ضرورت تھی؟ میں نے اسے کہا تھا کہ میرا رشتہ مانگنے جاؤ، میرا بڑا بھائی بن کے جاؤ۔ سب کے سامنے اچھا بننے کا تو اسے شوق رچا ہے، وہ ایسے کر کے تمہاری نظروں میں اچھا بن رہا ہے اور پھر تمہیں مجھ سے چھین لے گا۔ جس پہ صدف کہی تھی کہ ہم دونوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ اس سے نفرت کرنی، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، اس لیے اس کی اچھائی بھی ہمیں برائی نظر آتی ہے، مگر مار میں آپ یہ بتا دوں اس کے مجھ پہ بہت احسانات ہیں، میں آپ اس سے مزید اور نفرت نہیں کر سکتی، نہ ہی میں اور نفرت کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے صدف وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ان ناظرین ہماری نیو آنے والی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔